اسلام آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں ایصال ثواب کے حوالے سے چند ضروری گزارشات عرض کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے، سمجھنے اور زندگی بھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے جانے والے کے بہت سے حقوق باقی رہنے والوں پر عائد ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اگر دنیا سے جانے والے انسان کے انتہائی محسن ہوں، انتہائی قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں، استاد ہوں، یا سب سے بڑھ کر اگر وہ ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ہوں، اب دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے، اگلے جہاں سدھار گئے، اب ان کی کیا خدمت کی جا سکتی ہے یا ان کے کیا حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، دعائے رحمت کرنا، صدقہ جاریہ بننا، ایصال ثواب کرنا، مالی طور پر صدقہ کرنا، نیک اعمال، نفل اعمال سے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، شریعت مطہرہ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس ضمن میں چند اصولی گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا سے جانے والے کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب اس وقت جائز ہے جب اس کا خاتمہ ایمان کی حالت پہ ہوا ہو۔ خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر کوئی کفر کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت ناجائز ہے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک اور کفر پر مرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اعتقادی منافق کے دل میں کفر بظاہر ایمان، اللہ کے حبیب کو اللہ نے ہدایت دے دی کہ حبیب آپ کبھی ان منافقین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے، ولا تقم علی قبری، کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر بھی دعا نہیں کریں گے، اور اگر آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرہ 70 مرتبہ بھی ایسے کفار کے لیے یا منافقین کے لیے مجھ سے مغفرت مانگیں کہ یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، میں رب آپ کی 70 مرتبہ کی دعا بھی نہیں قبول کروں گا معاذ اللہ۔ اس لیے ایمان کی قدر پہچاننا کہ ایمان کتنی اہم چیز ہے، کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو ہو سکتا ہے بغیر دعاؤں کے بھی اللہ مغفرت کر دے، اور ایمان کے بغیر چلا گیا تو اگر 1.25 لاکھ نبی بھی دعا مانگے کوئی مغفرت کی تو پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا۔ اب مومن کے لیے، دنیا سے جانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا کہ اللہ پاک اس کی اگلی گھڑیاں آسان فرما دیں، اس کی مغفرت فرما دیں، اس کے درجات کو بلند فرما دیں۔ نبی مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ نماز جنازہ سب سے پہلے دعائے مغفرت ہی ہے، انا للہ پڑھ دینا یہ بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے۔ اس کے اہل و عیال کو تسلی دینا، تعزیت کرنا، اس کے اندر بھی دعائیں ہی ہیں، اور ایسی ایک نہیں، درجنوں نہیں، 20 ایسی دعائیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب مجھے بھی مغفرت دے دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی بخشش کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں، دیگر انبیاء کی دعائیں ہیں، مغفرت کی دعا کی جائے۔ اور پھر دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کی جائے۔ صدقہ جاریہ وہ نیکی ہے جس کا ثواب ملتا رہتا ہے،
انسان دنیا سے چلا گیا اس کے بعد بھی ثواب کسی نہ کسی طریقے سے ملتا رہتا ہے۔ مختلف روایات ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 مینڈھے قربان کیے، 2 مینڈھے، 2 جانور ذبح کیے، اور ایک جانور اپنی طرف سے ذبح کیا اور دوسرا جانور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربان کیا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے میرے آقا نے وصیت کی تھی کہ علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نیکی کی وصیت کرنا جائز ہے۔ اچھی بات ہے کہ اولاد کو، پیچھے رہنے والوں کو آدمی وصیت کر جائے کہ میری طرف سے صدقہ کرتے رہنا، میرے لیے فلاں نیک عمل کرتے رہنا یا قربانی کرتے رہنا، اور جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے قربانی یا صدقہ کرنا جائز ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے وصال کے بعد عمرہ ادا کیا۔ تو اسی طرح کسی کے لیے دنیا سے چلا گیا، اس کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ بھی درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو کہا کہ تم میرے لیے نفل پڑھو اور نوافل پڑھ کے دعا مانگو، جبکہ حضرت ابو ہریرہ ابھی زندہ تھے۔ اپنی زندگی میں نوافل پڑھنے کی تلقین کی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انسان زندہ ہو اس کے لیے بھی دعائے مغفرت یا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی احادیث کو سب سے زیادہ جاننے والے بڑے راوی ہیں اور مشہور راوی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ جن کی کنیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص خدمت رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرتا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر میری والدہ کوئی بات کر سکتی تو میری والدہ مجھے صدقہ کرنے کی تلقین کرتی، تو بتائیے کیا میں صدقہ کر دوں، میری والدہ کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم صدقہ کر دو، تمہاری والدہ کو ثواب مل جائے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ موجود نہیں تھے اور پیچھے سے والدہ ماجدہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا قبول ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میرا کھجوروں کا ایک زبردست بہترین باغ ہے، میں نے وہ باغ آپ کی گواہی میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کر کے اس کو وقف کر دیا ہے۔ پورا باغ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو داؤد کی، ترمذی وغیرہ کی، کہ اب حضرت سعد نے پورا باغ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، دین کے لیے اور فقراء مساکین کے لیے وقف کر دیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا والد اب بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتا، زندہ ہے لیکن انتہائی ضعیف اور کمزور ہے کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا اگر میں اپنے والدہ کی طرف سے اگر میں حج کر لوں تو کیا قبول ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں قبول ہو جائے گا۔ چنانچہ اس خاتون نے اپنے والد کی طرف سے حج ادا کیا ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے رحمت دو جہاں اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک خوبصورت مینڈھا منگوایا، دمبا ایک چھترا ایک مینڈھا منگوایا اور اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا اور دعا مانگی کہ یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما اور میری پوری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اب آپ کی امت میں کتنے انسان ہیں لاتعداد کو گن نہیں سکتا، اور بے شمار انسان تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے زمانے نبوت کے کم و بیش 23 سال کے بعد پھر قیامت تک اربوں خربوں کی تعداد میں امت آئی، لیکن رحمت دو جہاں نے میرے اور آپ کے لیے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ایصال ثواب کر دیا تھا۔ کیسی رحمت تھی، کیسا دریائے رحمت تھا
اور انشاءاللہ وہ ایک مینڈھا اللہ کی رحمت سے پوری امت کے لیے اصال ثواب کے طور پہ قبول ہو چکا ہوگا، کیونکہ وہ نبی کا اخلاص تھا، وہ پیغمبر کا اخلاص تھا، وہ نبی کی نیت تھی، وہ نبی کی چاہت تھی۔ اسی لیے اخلاص سے نیت بڑی اہم چیز ہے کہ جس کے لیے دعا کی جائے، اصال ثواب کیا جائے، اخلاص سے کیا جائے، خدا نخواستہ دکھلاوے ریاکاری سے یا لالچ کے تحت سینکڑوں قرآن پاک بھی پڑھ دیے جائیں تو اتنا ثواب نہیں جتنا اولاد خود آنسو بہتے ہوں اور اپنے ماں باپ کے لیے ایک دفعہ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگے تو ہو سکتا ہے اللہ اس دعا پہ ماں باپ کی مغفرت فرما دے، کیونکہ پیچھے اخلاص شرط ہے۔ دکھلاوا، ریاکاری، لالچ، خدا نخواستہ اگر اس کے تحت کوئی دعا کرتا ہے، اصال ثواب کرتا ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ اس پڑھنے والے کو خود ثواب نہیں ملتا، آگے کیسے جائے گا؟ جو ریاکاری، دکھلاوے، لالچ کے تحت پڑھے گا یا برادری کو دکھانے کے لیے یا محلے والوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا، اتنا پڑھ لیا، اور رواج ہے نا کہ ایک ایک پڑھی ہوئی چیز لکھ لکھ کر اللہ کو بتائی جاتی ہے کہ ہم نے 55 قرآن پاک پڑھ لیے، 1,01,507 مرتبہ ہم نے فلاں تسبیح پڑھ لی، یا اللہ قبول فرما۔ کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ کس نے کتنا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو تو ما کان یکون کا علم پہلے سے پتہ ہے، کائنات نہیں بنی تھی، تو اس رب کو کیا سنانا؟ اصل میں اس کو نہیں سنایا جاتا، دعا کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ رب کو تو عمل سے پہلے پتہ تھا کہ یہ عمل ہوگا، اصل میں سنایا جاتا ہے حاضرین مجلس کو کہ ہم نے اتنا کمال کر دیا۔ خدا نخواستہ اگر ریاکاری کا تھوڑا سا جذبہ بھی دل میں آ گیا تو پھر وہ ساری عبادت ضائع چلی جائے گی۔ اخلاص شرط ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر او کما قال، کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ اب کھجور خود کتنی سی ہے، اور اس کھجور میں سے بھی آدھا کھا لیا اور آدھا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، وہ آدھی کھجور اگر اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دی تو انشاءاللہ اس صدقہ کرنے والے کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح دنیا سے جانے والوں کے لیے بھی اگر صدقہ اخلاص سے کیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے کیا تو بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی تو انشاءاللہ یہ صدقہ قبول ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا صدقہ پسند ہے، یعنی کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ، فرمایا کہ پانی کا صدقہ، یعنی چونکہ غالب گمان ہے کہ جس وقت جہاں یہ بات کہی گئی ہوگی اس وقت پانی کی قلت ہوگی یا پانی کی ضرورت عام چیزوں سے زیادہ ہوگی، تو فرمایا کہ پانی کا صدقہ سب سے بہتر ہے۔ پیاسے کو پانی پلا دینا، جس علاقے میں پانی نہیں ہے وہاں کنواں کھدوا دینا، کھیتی کے لیے پانی نہیں، کھیتی نہیں اگتی، بنجر زمین ہے ٹیوب ویل لگوا دینا، کوئی پانی کی سبیل لگا دینا کہ لوگ مسافر چلتے پھرتے پانی پیتے رہیں، تو پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اگر میں صدقہ کروں اپنی ماں کی طرف سے قبول ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں قبول ہوگا، چاہے تم بکری کے جلے ہوئے کھر کو صدقہ کرو اللہ وہ بھی قبول کر لے گا۔ اب توجہ، قابل توجہ بات ہے، پوری بکری نہیں، بکری کا پایا نہیں، اس پائے پہ آگے لگا ہوا جو کھر ہے جو کسی کام کا عام طور پہ نہیں ہوتا، وہ کھر بھی صحیح نہیں ہے، جلا ہوا ہے، تو فرمایا کہ بکری کے پاؤں کے جلے ہوئے کھر کو بھی اگر صدقہ کرو گے اللہ وہ بھی قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کا صدقہ ہے، اپنے ماں باپ کے لیے ہے، درد دل سے ہے اور اخلاص سے ہے، تو جس کو جو جتنی توفیق ملے اپنی حیثیت کے مطابق اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا جائے تو انشاءاللہ وہ قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب کوئی شخص نفلی صدقہ کرتا ہے اپنے والدین کی طرف سے تو اللہ رب العزت اس کے والدین کو بھی پورا ثواب عطا کرتے ہیں، اور اس کرنے والے کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔
اور فرمایا کہ اگر عرض کیا کہ رسول اللہ اگر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی میں نیکی کیا کرتا تھا، اب ماں باپ چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ اب میں اپنے ماں باپ سے کیسے نیکی کروں؟ فرمایا کہ تم ایسے نیکی کرو کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھ لو، نفلی نماز پڑھ لو۔ ظہر کی جمعے کی نماز پڑھی، اس کے بعد ماں باپ کے لیے 2 نفل پڑھ کے دعائے مغفرت کر لی۔ جب تم روزہ رکھو تو اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے بھی روزہ رکھ لو، یعنی فرض روزے رکھے تو فرضوں کے ساتھ کبھی نفل روزے بھی رکھ لیے۔ اسی طرح فرض حج کر لیا تو نفل حج ان کی طرف سے کر لیا، عمرہ ان کی طرف سے کر لیا، زکوٰۃ اپنی طرف سے ادا ہو گئی تو اب ان کے لیے نفلی صدقہ مال خرچ کر لیا، تو نفل میں ان کو شریک کر لو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ شبرما کی طرف سے لبیک کہتا ہوں، یعنی اس نے حج کی نیت کی، لبیک اللہم لبیک، شبرما کی طرف سے لبیک کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ شبرما کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بھائی یا کوئی رشتہ دار ہے۔ تو آپ نے پوچھا بتاؤ تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے ابھی اپنا فرض حج ادا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرنا، پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ اس سے اصول یہ ملا کہ اپنے فرائض و واجبات پہلے ہیں، جب تک اپنے فرائض ادا نہیں ہوں گے کسی اور کے لیے اس میں شرکت ممکن نہیں ہے۔ جیسے قربانی کوئی کرتا ہے تو اگر ایک حصہ ڈالنا ہے تو پہلے اپنی طرف سے قربانی ہوگی، اپنا فرض واجب ادا ہوگا، اس کے بعد اگر اللہ نے گنجائش دی ہو تو جتنوں کو شریک کر سکتا ہو تو شریک کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے اپنی طرف سے کرنا اور پھر بعد میں شبرما کی طرف سے کرنا۔ اور فرمایا ایک اور مقام پر کہ جس نے اپنے والدین کے لیے حج کیا، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے، یا اپنے والدین کے اوپر قرض تھا وہ قرض ادا کر دیا، حج کر دیا یا قرض ادا کر دیا، فرمایا اللہ روز قیامت اس شخص کو ابرار کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا۔ ابرار کون ہیں؟ ابرار اللہ کے سب سے نیکوکار بندوں کو کہا جاتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، ابرار وہ نیک ہستیاں ہیں جو اللہ کی جنت کے مزے لوٹ رہی ہوں گی، یعنی سب سے بڑے عبادت گزار اور سب سے زیادہ نیک لوگوں کے ساتھ کس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ جس نے اپنے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان پر کوئی قرض وغیرہ تھا اور اس اولاد نے اپنے ماں باپ کا قرض اپنے پیسوں سے ادا کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کے لیے صرف فاتحہ خوانی کروانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ایک اصول بتایا۔ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا سے جانے والے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، کوئی دوست ہے، سب سے پہلے یہ پتہ لگایا جائے کہ خدا نخواستہ اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ اس نے کسی کا اگر قرض ادا کرنا ہے تو سب ایصال ثواب سے بڑھ کر لازمی کام ہے کہ پہلے اس کے قرض کی ادائیگی، معافی، تلافی کی کوشش کی جائے۔ اس وقت تک کوئی ایصال ثواب نہیں جب تک اس کا قرض پورا ادا نہ ہو جائے، اس لیے کہ ادائیگی قرض یہ وہ عمل ہے جو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کوئی ادا نہ کرے یا اللہ اپنے خزانے میں سے اس قرض دینے والے کو ثواب عطا نہ کرتے۔ قرض حج کرنے سے معاف نہیں ہوتا، قرض لیا مر گیا، حج بھی کیا تھا، حج سے قرض معاف نہیں ہوگا، قرض کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو پہلے قرض کی ادائیگی ہے، پہلے اس کو ادا کرنے کی فکر کی جائے دنیا سے جانے والے کے حق میں۔ نمبر 2، اس نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہے، شریعت کے مطابق، شریعت کی شرائط کے مطابق اس نے کوئی جائز شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی وصیت کی ہے کسی اچھے جائز کام کی، تو اس اچھے جائز کام کی وصیت پر عمل کی کوشش کی جائے۔ اور نمبر 3 کیا ہے کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ کسی اچھے جائز کام کا وعدہ کیا ہو کہ میں تمہیں فلاں موقع پر تمہاری یہ مدد کروں گا، فلاں موقع پر تمہیں یہ دوں گا، جائز وعدہ کیا ہو تو اس کا جائز وعدہ پورا کرنے کی کوشش کی جائے اس کی طرف سے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ایصال ثواب سے بھی پہلے ہیں، اور اس کے بعد اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے اپنی حیثیت کے مطابق ایصال ثواب کرنا چاہیے۔
اور متعدد روایات بہت سی ہیں، چند روایات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو شخص قبرستان جائے اور وہاں 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ، سب ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 سیکنڈ شاید نہیں لگے ہوں گے، 10 سیکنڈ نہیں لگے، یعنی آدھے منٹ کے اندر، آدھا منٹ 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اللہ اس کو ایک قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے ہماری آسان، اس نے قرآن تو نہیں پڑھا، کسی نے پورا قرآن پڑھا تو اس کے ثواب کا مقابلہ 3 دفعہ سورہ اخلاص سے نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی اتنی قیمتی چیز ہے، یہ سمجھو کہ گویا قرآن کا ثواب مل گیا۔ اور کتنی دیر میں؟ 1.5 منٹ کے اندر، 1.5 منٹ میں تقریباً پورے قرآن کا ثواب۔ تو جس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص قبرستان میں جا کر پڑھ لی اور دعا کر لی کہ یا اللہ جتنے یہاں مدفون ہیں سب کو اس کا ثواب عطا فرما، تو فرمایا کہ اللہ جتنے مردے وہاں دفن ہوں گے، جتنوں کے لیے دعا کرے گا اتنوں کے برابر اللہ اس کو قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ان کو تو مل ہی جائے گا، اس کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت 1 مرتبہ کی اور خاص طور پہ قبرستان میں جا کر کی تو پروردگار عالم اس پڑھنے والے سے بھی جہنم کے عذاب کو دور کر دیتا ہے، اور اگر قبر میں کسی کو عذاب ہو رہا ہو تو اللہ پاک اس سے بھی قبر کے عذاب کو ہٹا دیتا ہے، اور اس پڑھنے والوں کو ان تمام کی تعداد کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور وقت کتنا لگتا ہے؟ 7 سے 10 منٹ کے اندر سورہ یاسین پوری پڑھی جا سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں ایصال ثواب کے حوالے سے چند باتیں اور بھی رہنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرنا چاہیے۔ شیطان انسان کے ذہن میں کبھی یہ بات ڈال دیتا ہے کہ چلو تمہارے مرنے کے بعد بڑے لوگ دعا مانگنے والے ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، بھائی بچے ہوں گے، رشتہ دار دوست، تمہارا حلقہ بڑا وسیع ہے، تو چلو زندگی جیسے مرضی گزارو، مرنے کے بعد دعا لوگ کریں گے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ اصل میں اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے خود عمل کی کوشش کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ارشاد فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہوگا۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں خدا نخواستہ ایمان پر قائم رہنے کی کوشش ہی نہیں کی تو پھر بھی اوروں کی دعاؤں سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا ایمان تو قبول کر لیا لیکن ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا گیا کہ کوئی گل نہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تو پھر بھی اوروں کی دعاؤں سے اس کا کیا بننا؟ اس نے خود بھی کوشش کرنی ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے ہمارے ذمے نیک عمل کی کوشش کرنا ہمارے ذمے بھی پہلے لازم ہے۔ انسان اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا رہے جو اس کے بس میں ہے۔ جہاں کمی ہو جائے وہاں اللہ سے معافی مانگے، وہاں استغفار کرے، اور اس حالت میں یہ کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے۔ پھر جب چلا جائے گا تو انشاءاللہ پھر اس آیت کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ جس نے ایمان بھی تھا، زندگی میں نیکی کی کوشش بھی کی، تو پھر بھی کسی کی دعا، ایصال ثواب یا مغفرت یا ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں نکلتا۔ ہاں ایمان کے بغیر مرے گا تو پھر اس کے لیے کسی کا صدقہ، کسی کی دعا کام نہ آئے گی۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی کی گئی ہے کہ اصل میں انسان تو اپنی نیکی کا صرف مستحق اپنی نیکی کا ہو سکتا ہے۔ اصولی طور پر تو انسان کو اپنی نیکی کا ثواب ملنا چاہیے، کیونکہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، لیکن اللہ اوروں کی دعائیں اس کے حق میں جو قبول کر رہا ہے یہ اس کا حق نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ فضل الہی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید، احادیث مبارکہ، سیرت نبویہ، صحابہ کرام کی سیرت، تابعین، تبع تابعین کے احوال زندگی بتلاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور انبیاء بھی دنیا سے جانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے تھے۔
اگر کسی دوسرے کے عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہو سکتا، تو پھر دعائے مغفرت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دعائے مغفرت جو کرے گا وہ بھی تو دوسرے کا عمل ہے، لیکن فائدہ مغفرت اس کو مل سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تخصیص ہے کہ کسی دوسرے کی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ حکم عام نہیں ہے، یہ حکم خاص ہے، فقہی اصول کے مطابق تخصیص ہے۔ انبیاء کرام دعا کرتے ہیں، انبیاء کرام کی شفاعت روز قیامت میں جہنم میں جانے والوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور آپ کے سامنے خطبے میں آیت پڑھی گئی کہ اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، لیکن ایمان والوں کے لیے۔ اور فرمایا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا مانگتے کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پہ چلتے رہے، ان کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اور ان کو ان جنتوں میں داخل فرما دے جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 7-8 کے اندر یہ فرشتوں کی دعا نقل کی گئی ہے، جو فرشتے ایمان والوں کے لیے ایصال ثواب یا دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہو کہ دوسروں کی دعائے مغفرت درست ہے اور ایصال ثواب بھی درست ہے ان آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اب اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر نیک اولاد ہے تو نیک اولاد 100% صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کو تعلیم سکھا دی، علم سکھا دیا، تو وہ علم انشاءاللہ مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی قرآن پاک کہیں رکھوا دیا، کوئی دین کا کام کروا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں درخت لگا دیا، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سائے میں بیٹھتے ہیں، تو جب تک وہ چیز موجود ہے اس کرنے والے کے لیے وہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنتی چلی جائے گی۔ لیکن رشتہ داروں کے علاوہ بھی اس ساری بات کا خلاصہ ہے کہ اگر رشتہ داروں کے علاوہ بھی کوئی کسی کے لیے دعا مانگے اور اولاد بھی دعا مانگے، یا کوئی مالی صدقہ کرے، یا قرآن کی تلاوت کر کے دعا مانگے، یا کوئی نیک عمل کرے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے، اللہ پہنچا دیتا ہے۔ نفلی اعمال کے ذریعے سے ایصال ثواب جائز ہے۔ البتہ اس پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس میں اخلاص شرط ہے۔ جو خدا نخواستہ قرآن تو پڑھے یا کسی کو بلائے قرآن خوانی کے لیے، اور آنے والوں میں سے کسی کی نیت میں لالچ ہے کہ کھانا مل جائے گا یا پیسے مل جائیں گے، تو ایسا پڑھنے والے کو خود بھی ثواب نہیں ملتا، تو دوسروں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اخلاص شرط ہے۔ اور اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ چونکہ ایصال ثواب اور دعائے مغفرت دنیا سے جانے والے کے لیے اس حد تک ضروری ہے جیسے میرے اور آپ زندہ انسان کے لیے سانس لینا ضروری چیز ہے۔ اب سانس لینے کے لیے کوئی وقت ہم نے متعین نہیں کیا ہو، کوئی جگہ متعین نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں کہ ہم اس طریقے سے سانس لیں گے، چونکہ یہ زندگی کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح عالم برزخ اور مرنے کے بعد کے لیے ایصال ثواب اور دعا ضروری ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کے آخری سانس سے لے کر اپنے آخری سانس تک اس کے لیے دعا کی جائے تو شاید پھر بھی حق ادا نہ ہو، خاص طور پر اگر ماں باپ ہیں، اگر محسن ہیں، اگر بڑے ہیں۔ اس میں کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی طریقہ، دوسرا دن، تیسرا دن، 10واں، 40واں، برسی، یہ چیزیں شریعت نے متعین بالکل نہیں کی، نہ ہی اللہ کے نبی نے کبھی متعین کی۔ تو کسی تخصیص کے بغیر اگر اکٹھے ہو کر اپنی آسانی کی خاطر جمع ہو کر دعا کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ آ سکیں اپنے اپنے مقام پر دعائے مغفرت کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور صرف دعائے مغفرت کر کے اٹھ کے چلے گئے، کوئی کھانا پینا پیش نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کھانا پینا کھلانا ہے تو امیروں کے بجائے غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ آسان خفیہ طریقے ہیں، اپنی گاڑی میں کھانا راشن کچھ رکھ دیا۔ سب سے بہتر افضل صدقہ کسی کو نقد رقم دینا ہے، تاکہ وہ شخص اپنی ضرورت کے مطابق نقد رقم سے صدقہ اپنی چیز کو استعمال کر لے۔ دوسرے درجے کا افضل صدقہ ہے کہ نقد رقم نہیں دی، کوئی خشک راشن، دال، چاول، چینی، کوئی ضرورت کی چیز اس کو لے کر دے دی، اس کو جب ضرورت ہو تو وہ اس غریب مسکین اس کو استعمال کر لے۔ تیسرے درجے کا افضل صدقہ جو ان دو کے بعد ہے وہ یہ ہے
کہ اس کو کھانا پکا کر وہ اس کو کھلا دیا، اور اکٹھے کھانا کھلانے سے بہتر ہے کہ ایسے غریبوں مسکینوں کو کبھی کبھی روز کھلا دے، کیونکہ جب اکٹھی دعوت ہوتی ہے اس اکٹھی دعوت میں امیر زیادہ ہوتے ہیں، غریب کوئی کوئی نکلتا ہے، اس لیے چن چن کر ڈھونڈ کر، چاہے رشتہ داروں میں ہو، چاہے محلے والوں میں ہو، چاہے کہیں اور کوئی معلوم ہو، تو اس غریب تک اس مالی چیز کو پہنچانا، کسی بیمار کا علاج ہونا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، دوائی کھانی ہے، حیثیت نہیں ہے، اس مریض کو دوائی پہنچا دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو گویا کہ مالی طریقے سے ہو یا بدنی طریقے سے ہو، لیکن سنت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اپنے دنیا سے تمام جانے والوں کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے بعد والوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔